نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو قربانی کا جذبہ دلانے کے لیے، اپنی امت کو قربانی کا سبق دینے کے لیے، اپنی امت کو جناب والا قربانی کے لیے ابارنے اور تیار کرنے کے لیے فرمایا من وجد ساعتا ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا فرمایا، من وجد ساعتا، جو بندہ وسعت پائے، جس کو رب تعالیٰ نے مال عطا کیا، جس کو اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی، جس کو رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آسائشوں کے ساتھ مالا مال کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ تنگ دلی کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ تنگ دلی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا، کیونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نیک کاموں میں خرچ کرنا یہ ہر بندے کو نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ طاقت کے باوجود بھی، مالی وسعت اور گنجائش کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ کہیں اور جائے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آنے پائے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ عید کا دن ہو، ہر مسلمان دوڑتا ہوا عیدگاہ کی طرف آتا نظر آئے، مگر امام الانبیاء فرمائیں جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے اندر تو کیا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار امام الانبیاء سرکار نے اپنے اس امتی کے ساتھ فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھے مگر قربانی نہیں کرتا۔ لہذا پتہ یہ چلا جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ قربانی نہ کرے گا، امام الانبیاء اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے۔ جب امام الانبیاء اس سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جب رب بھی ناراض کر بیٹھے، امام الانبیاء کو ناراض کر بیٹھے، اب کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اب تو جدھر قدم اٹھائیں گے تباہی اور بربادی مقدر بنے گی۔ جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے تباہی کا منہ دیکھنا پڑے گا، جو کام شروع کریں گے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بھی کاروبار شروع کریں گے برکت نہ ہوگی، چند دنوں کے بعد بند ہو کر رہ جائے گا، جس کام کے لیے جائیں گے کام ادھورا رہ جائے گا، پریشانیاں ہر طرف سے آ کر گھیرا ڈالے گی، تکالیف کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ ارے تکلیفیں کیوں نہ آئیں، پریشانیاں کیوں نہ آئیں؟ جب امام الانبیاء کو بھی ناراض کر لیا، اللہ رب العالمین کو بھی ناراض کر لیا، تو جو بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے گا رب تعالیٰ اس کو کبھی نہیں آنے دے گا۔ جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے گا بظاہر تو وہ دیکھے گا کہ اتنی رقم قربانی کے لیے میں نے خرچ کر ڈالی، مگر تھوڑے وقت کے اندر اللہ رب العالمین اس کو قربانی سے زیادہ رقم غیب سے عطا فرما دے گا۔ بات صرف اتنی ہے قبلہ کوئی بندہ دل کو سمجھا لے، بس اتنی بات ہے۔ اب دیکھو نا، مجھے کوئی بندہ پیسے دے جائے یہ جناب 1000 روپے آپ رکھیں، تو پھر وہ شام کو کہے جی اس میں سے 100 روپے فلاں کو دے دیں، میں دے دوں گا، میرا کون سا ذاتی مال ہے، میرا دل کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا، بھائی اس کا مال ہے دے دو۔ پھر اگلے دن صبح وہ دوبارہ پیغام بھیج دے جی 500 روپیہ فلاں بندہ آ رہا ہے اس کو دے دو، میرا دل کبھی پریشان نہیں ہوگا، جس کا مال ہے وہ کہہ رہا ہے دے دو۔ تو اب بندہ سوچے کہ بندے کو جو مال دیا تو کس نے دیا؟ کیوں جی؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، رب نے دیا۔ تو جب رب فرماتا ہے کہ بندے جو مال میں نے تجھ کو دیا ہے نا، اس میں سے سال کے بعد ایک جانور کی قربانی میری راہ میں کر دیا کر، تو بندہ خواہ تنگ دل ہو جائے، پریشان ہو جائے، او جی کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ رب تعالیٰ تیرا امتحان لے رہا ہے، رب تعالیٰ تجھے آزما رہا ہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے
مال کی تعریف یہ ہے، ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف بندے کا دل مائل ہو جائے، کھنچے، اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، جو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے وہ پھر ناکام ہی رہتا ہے۔ جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کمی نہیں آنے دیتا، غیب سے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ بندہ مالا مال ہو کر رہ جاتا ہے۔